اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الثالثۃ النجاسۃ ای جنسها عشرۃ البول والغائط من غیر المأکول لحمه بالاصل او بالعارض ذی النفس ای الدم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه والدم والمنی من ذی النفس آدمیا کانا ام غیرہ بریا او بحریا، یعنی بریا کانا او بحریا وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ وَالْمَيْتَةُ مِنْهُ۔ مسائل بیان فرما رہے تھے مصنف، جن میں سے تیسرا مسئلہ نجاسات کے بارے ہے۔ جب علماء کرام اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنی عبارت اس طرح لکھتے ہیں کہ النجاسات عشرۃ، النجاسات، نجاسات لفظ جامع کے ساتھ، کیوں؟ چونکہ عشرۃ وہ خبر ہے، وہ تعدد پر دلالت کرتی ہے، اس لیے نجاسات جو مبتدا ہے وہ بھی تعدد پر دلالت کرے۔ لیکن مصنف نے اس تعبیر سے ہٹ کر ارشاد فرمایا ہے النجاست عشرۃ، تو ان مشہور علماء کی عبارات اس پر کوئی اشکال نہیں، لیکن مصنف کی عبارت جو اس پر اشکال ہے، چونکہ عشرۃ کی دلالت تعدد پر ہے، 10 پر ہے، 10 متعدد ہے، اور النجاست اس کی دلالت مفرد پر ہے، تو مفرد کو متعدد پر یا متعدد کو مفرد پر کیسے حمل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اشکال ہے عبارت پر۔ شارح یعنی شہید ثانی وہ تعویل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے نجاست نہیں کہا، النجاست کہا ہے، النجاست کو الف لام داخل کیا ہے، اور یہ الف لام جنس کا ہے، اور جنس کی انواع ہوتی ہیں، جنس کی انواع ہوتی ہیں، تو انواع میں تعدد ہوتا ہے، یعنی انواع نجاست، جنس نجاست یعنی انواع نجاست 10 ہیں، تو اس لیے اس اشکال کو برطرف کرنے کے لیے شہید ثانی نے یہ فرمایا کہ یہاں جو نجاست پر الف لام ہے، یہ الف لام جنس کا ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ نجاسات کتنی ہیں؟ 10۔ ان میں سے ایک بول ہے، ایک غائط ہے۔ بول اور غائط ہر انسان کا نجس ہے، ہر اس حیوان کا نجس ہے جس کا گوشت کھانا جائز نہیں، جس کا گوشت حرام ہے، خواہ اس کا گوشت بالاصل حرام ہے کھانا، مثلا گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، بلی ہے، یا اس کا گوشت کھانا بالعرض حرام ہے، مثلا جلال ہے، مثلا وہ حیوان جو موتوع الانسان ہے، موتوعۃ الانسان، جسم کے ساتھ انسان نے منہ کالا کیا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن نہ بالاصل بلکہ بالعرض، مثلا حلال جانور تھا اور حرام گوشت ہو گیا ہے تو وہ بالعرض حرام ہوا ہے۔ بول اور غائط ہر انسان کا نجس، ہر اس حیوان کا نجس کہ جس کا گوشت کھانا حرام، خواہ بالاصل یا بالعرض، ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ خون جہندہ بھی رکھتا ہو حیوان، تب اس کا بول و غائط نجس ہے، اگر خون جہندہ نہیں رکھتا تو اس کا بول و غائط نجس نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ خون نجس ہے، منی نجس ہے، ہر انسان کا خون اور منی نجس، ہر اس حیوان کا خون اور منی نجس جس کا خون جہندہ ہے، جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا منی اور خون نجس ہیں، خواہ گوشت کھایا جاتا ہے اس کا یا نہیں کھایا جاتا، حلال گوشت ہو، بیل ہے تو بھی نجس،
اگر حرام گوشت مثلا گیدڑ ہے تو بھی نجس۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جو مردار ہے، مردار نجاسات میں سے پانچویں نجاست مردار نجس ہے انسان کا غسل سے پہلے اور ہر اس حیوان کا مردار نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہے، خواہ حلال گوشت ہے خواہ حرام گوشت ہے، لیکن جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتا، مثلا مچھلی ہے، اس کا مردار نجس نہیں ہے، اگرچہ پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ کتا اور خنزیر، چھٹی اور ساتویں نجاست کتا اور خنزیر، یہ دونوں نجس ہیں۔ کتا اور خنزیر ان کی دو قسمیں، ایک بری ہوتے ہیں ایک باہری ہوتے ہیں، جو باہری ہیں وہ پاک ہیں، جو بری ہیں وہ نجس ہیں۔ بری یعنی خشکی میں رہنے والے، یہ جو ہمارے پاس ہیں کتے خنزیر، یہ نجس ہیں۔ توجہ، بس ایک بات، کتا نجس، خنزیر نجس، ان کے تمام اجزاء نجس، خواہ ایسے اجزاء جن میں روح اور زندگی حلول کرتی ہے وہ بھی نجس، جی جن میں زندگی حلول نہیں کرتی وہ بھی نجس، مثلا ان کی ہڈیاں، ان کے دانت، ان کے بال، یہ سب نجس ہیں۔ اب سوال، جو کتے اور خنزیر سے پیدا ہو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ کتا کتی کے ساتھ یا خنزیر خنزیرنی کے ساتھ، جی تو جو ان سے پیدا ہوگا وہ نجس ہے۔ اسی طرح اگر خنزیر کتی کے ساتھ یا کتا خنزیرنی کے ساتھ، جی تو جو ان سے بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نجس ہوگا، اس کے تمام اجزاء نجس ہوں گے، جن میں زندگی حلول کرتی ہے یا نہیں، سب نجس ہیں۔ جی اب اس پر وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، جی جو کتے اور خنزیرنی سے پیدا ہوا ہے، اس پر خواہ کتے کا نام بولا جائے خواہ خنزیر کا نام بولا جائے، نجس ہیں۔ یا اگر نہ کتے کا نام بولا جائے نہ خنزیر کا نام بولا جائے تو بھی نجس ہے، چونکہ یقین ہے کہ نجس العین سے ہے۔ لیکن سوال یہ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو ان دو میں سے ایک اور دوسرا پاک حیوان ہے، جی ان سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو، مثلا یہ کہ کتے نے بکری کے ساتھ، ہاں سمجھ گئے نا، تو جو بکری اور کتا ان سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، یا بکرا اور کتی ان سے جو حیوان پیدا ہوا ہے، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ کیا وہ حیوان پاک ہے یا نجس ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو کہ اس پر نام کون سا صادق آتا ہے۔ اگر اس پر بکرے کا نام صادق آتا ہے تو بکرے والا حکم ہوگا یعنی پاک ہوگا، اگر اس پر کتے والا نام بولا جائے تو اس کی عادات و خصلات اور شمائل و وغیرہ وغیرہ عادات سب اس کی کتے والی ہیں تو پھر وہ نجس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نہ اس پر کتے والا نام بولا جاتا ہے، نہ کتے کے مشابہ ہے نہ بکرے کے مشابہ ہے، تو پھر فرماتے ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ باقی جو حیوانات ہیں ان میں سے وہ کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کیا پاک حیوان کے مشابہ ہے یا نجس حیوان کے مشابہ ہے۔ اگر کسی پاک حیوان کے ساتھ مشابہت ہے تو وہ پاک ہوگا، نجس کے ساتھ مشابہت ہے تو نجس ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی دنیا میں جتنے حیوانات ہیں ان میں سے کسی کے مشابہ ہو ہی نہ، تو پھر یعنی کائنات میں دنیا میں کوئی ایسا حیوان ہی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہو،
تو ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے کہ اصل طہارت ہے، چونکہ کل شیء طاہر الا ان یعلم نجاستہ، کتے اور خنزیر کی نجاست معلوم ہے، وہ نجس ہیں، لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ نہ کتا ہے نہ خنزیر ہے، تو اب شک ہوا کہ کیا یہ پاک ہے یا نجس، تو کل شیء طاہر، ہر شے پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا علم نہ ہو، لہذا اصالت طہارت کو جاری کریں گے، لیکن اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا، وہاں بھی اصل کو جاری کریں گے کہ کل حیوان حرام الا ان یعلم حلیتہ، ہر حیوان حرام ہے جب تک اس کے حلال ہونے کا علم اور یقین نہ ہو، تو چونکہ اس حیوان کے گوشت کا حلال ہونا متیقن نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، لہذا گوشت کھانا حرام ہے، ویسے یہ پاک ہے۔ واضح ہوگا مطلب؟ اچھا، اس کے بعد آگے نجاسات میں سے ایک کافر ہے، کافر نجاسات میں سے ہے، خواہ کافر اصلی ہو خواہ کافر مرتد ہو۔ مرتد کی دو قسمیں ہیں، ایک مرتد فطری ہوتا ہے، ایک مرتد ملی ہوتا ہے، خواہ فطری ہو خواہ ملی ہو نجس ہے۔ مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ توجہ، یہ بار بار لفظ استعمال ہوگا فقہ میں، صرف اس کتاب میں نہیں اور باقی فقہی کتابوں میں بھی یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، اس لیے یاد کر لیں۔ مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ مرتد، وہ آدمی، وہ انسان جو فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوا ہو، جو فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو، مسلمان کا بچہ ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، جب وہ بڑا ہوا بالغ ہوا تو اس کے بعد اس نے اسلام کا انکار کر دیا، مرتد ہو گیا، اس کو مرتد فطری کہا جاتا ہے۔ اور مرتد فطری کا حکم یہ ہے کہ اس کی توبہ ظاہراً قبول نہیں ہوتی، وہ واجب القتل ہے، حاکم شرع اس کو قتل کر دے۔ اور مرتد ملی وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو، بڑا ہو کر بالغ ہو کر اس نے اسلام قبول کیا ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ اسلام سے روگردان ہو گیا ہو، اسلام کا انکار کر دیا ہو، اس کو کافر ملی کہا جاتا ہے۔ اور کافر ملی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس کفر سے، اپنے اس ارتداد سے توبہ کرے تو ظاہراً اس کی توبہ قبول ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے، اپنے ارتداد پر ڈٹا رہتا ہے، تو حاکم شرع اس کو مہلت دے گا کہ اتنا وقت ہے، توبہ کرنی ہے تو کر لیں ورنہ قتل کر دوں گا۔ پھر اگر توبہ کرے تو فابہا، توبہ نہیں کرتا تو حاکم شرع کو حق ہے کہ وہ اس کو قتل کر۔ یعنی جو کافر ملی ہے اس کے لیے نرمی ہے، مگر جو کافر فطری ہے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ کافر نجس ہے، ہاں، خواہ کافر اصلی ہو، جس طرح یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا کافر مرتد ہو۔ مرتد یعنی جس نے اسلام قبول کر کے پھر اسلام کو خیر باد کہہ دیا، وہ مرتد خواہ فطری ہو خواہ ملی ہو نجس ہے۔ اب کلیہ قاعدہ کیا ہے؟ کافر کسے کہا جاتا ہے؟ کافر کون ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں من انکر الالہیۃ والرسالۃ، کافر کا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو
اس معبود حقیقی کی معبودیت کا، الہیت کا، الوہیت کا انکار کر دے، یا پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ جو ضروریات دین میں سے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دے، یا پیغمبر اسلام کی جو صفات مختصہ ہیں مثلا ختم نبوت وغیرہ، ان کا انکار کر دے، یا ضروریات اسلام میں سے، ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کرے، خواہ وہ ضرورت عقائد کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ ضرورت احکام کے لحاظ سے ہو، تو وہ شخص کافر ہے۔ جو اللہ کی الہیت کا انکار کرے، پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کرے، یا ضروریات اسلام میں سے کسی ضرورت کا انکار کرے۔ ضروریات اسلام کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دین اسلام کے جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ، جو فرقے مسلمانوں کے ہیں، ہر وہ شے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس میں اختلاف نہیں، سارے اس کو جزء اسلام کہتے ہیں، اس کا نام ضرورت دین ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ سوال: نماز ضروریات اسلام میں سے ہے، وجوب نماز ضروریات اسلام میں سے ہے، حرمت خمر ضروریات دین اسلام میں سے ہے، جو ان کا منکر ہو وہ تو کافر۔ لیکن صبح کی 2 رکعت نماز نافلہ واجب نہ، 2 رکعت صبح کی مثلا نماز نافلہ، کیا یہ ضروریات دین میں سے ہے یا نہیں؟ تو چونکہ یہ بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، آغا کلانتر نے یہیں حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ شخص بھی جو صبح کی 2 رکعت نافلہ ہے یہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ چونکہ صبح کی 2 رکعت نافلہ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تو جو آدمی اس کے استحباب اور نافلہ ہونے کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ضرورت دین صرف وجوب یا حرمت نہیں ہے، بلکہ استحباب بھی ضروریات اسلام میں سے ہے، مگر وہ مستحب، وہ نافلہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ بھائی ان نجاسات میں سے مسکر ہے، فقہ ہے، یہاں اور کافی کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں نہیں کہتا، آپ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے باقی افراد کی تعیین کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون کافر ہے، جی تو پھر یہ بات لمبی نہ ہو جائے، تو بس اتنا کافی ہے کہ ضروریات اسلام میں سے کسی ضرورت کا جو بھی منکر ہو وہ کافر ہے، جی بس یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیں۔ مسکر کسے کہتے ہیں؟ جو بالاصل مائع ہو اس کو مسکر کہا جاتا ہے، وہ نجس ہے، لیکن جو بالاصل مائع نہ ہو، مثلا بھنگ، اگرچہ وہ نشہ دیتی ہے، نشہ آور ہے،
مگر وہ بالاصل مائع نہیں ہے، ہاں اس میں پانی ڈالا جائے، اس کو گھوٹا جائے تو پھر وہ نشہ آور ہے۔ فرماتے ہیں وہ نجس نہیں ہے، اگرچہ اس کا پینا حرام لیکن نجس نہیں ہے۔ ایسے ہی فکا جو جو سے تیار کیا جاتا ہے نا شراب، مسکر کی کافی اقسام ہیں، انشاءاللہ باب اطعمہ اور اشربہ وہاں تفصیلات پڑھیں گے کہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے شراب، جس شراب کو ایک نبیذ ہوتی ہے وہ بھی مسکرات میں سے ہے، نبیذ جو کھجوروں سے تیار کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ کہ جو بھی مسکر ہے مائع بالاصالہ ہے وہ نجس ہے، اور فکا بھی نجس ہے جو سے تیار کیا جاتا ہے شراب۔ بہرحال مصنف نے یہاں نجاسات 10 شمار کر دی ہیں، لیکن ان میں سے عصیر عنبی کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ بعض علماء عصیر عنبی کو یعنی انگوروں سے نچوڑا ہوا پانی جب اس کو ذرا جوش آ جائے اور 2 اس کے ختم نہ ہوں، یعنی سرکہ بننے سے پہلے جوش آ جائے اور ابھی تک سرکہ نہیں بنا تو وہ عصیر عنبی نجس ہے، اکثر علماء اس کو نجس سمجھتے ہیں۔ مصنف نے یہاں اس کو نجاسات میں ذکر نہیں فرمایا، تو کیا مصنف اس کو نجس سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک عصیر عنبی نجس ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ مصنف اس کو نجس سمجھتے ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ ابھی آئندہ جو چوتھا مسئلہ آئے گا وہاں کہیں گے کہ المطہرات و عشرتن، اور وہاں مصنف فرماتے ہیں کہ وہ ذہاب و ثلثی العصیر مطہر للثلث آخر، کہ عصیر عنبی کا 2/3 ختم ہو جانا یہ تیسرے اور آخری ثلث کے لیے مطہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مطہر تب ہے کہ نجس تھا، جب نجس نہیں تھا تو پھر مطہر کہنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مصنف اس کو نجس سمجھتے ہیں، تو پھر یہاں مصنف کو اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں شہید ثانی، تھوڑی سی تعویل کرتے ہیں کہ جب مسکر کا ذکر کر دیا تو عصیر بھی چونکہ مسکرات میں سے ہی ہے، تو اس لیے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے۔ تو پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں شہید ثانی کہ ناویل بھی علیل ہے، یہ تعویل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں مسکر کا ذکر کیا جائے تو وہاں عصیر اس میں شامل ہوتا ہے۔ نہیں، سی علماء ایسے ہیں جو مسکر کو نجس سمجھتے ہیں مگر عصیر کی نجاست کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہاں، جس طرح کتاب ذکرہ میں مصنف نے کیا ہے نا کہ وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ المسکر وما فی حکم ہی، تو یہاں بھی اگر المسکر کے ساتھ وما فی حکم ہی کہہ دیتے کہ مسکر نجس ہے اور جو مسکر کے حکم میں ہے وہ بھی نجس ہے تو پھر عصیر شامل تھا، لیکن اب عصیر کسی صورت میں بھی شامل نہیں ہے نجاسات میں، حالانکہ مصنف اس کو نجس سمجھتے ہیں۔ تو یہ اشکال مصنف کے سر پر کھڑا ہے کہ یہ انہوں نے 10 شمار کی ہیں، حالانکہ 11 نجاسات ہیں ان کے نزدیک، مگر انہوں نے ذکر کیا ہے صرف 10 کا۔ دیکھیں نا ترجمہ بات، الثالثۃ النجاسۃ عشرۃ، الثالثۃ یعنی المسألۃ الثالثۃ موصوف محذوف ہے، النجاست اے جنسها یعنی جنس نجاست عشرۃ 10 ہیں، البول والغائط من غیر المعقول لامہ، بول اور غائط یہ نجس ہیں من غیر المعقول لحمہ، اس حیوان ہر انسان کے اور اس حیوان کے
کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، لحمہ معقول کا نائب فاعل، بالاصل اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، حرام ہے، مثلا گیدڑ، بلی، اویل عارض یا بالعرض اس کا گوشت کھانا حرام ہو گیا ہے، مثلا جلال اور موتوۃ الانسان مثلا۔ ذن نفس، ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ ذن نفس بھی ہو۔ ذن نفس کا کیا مطلب؟ ایت دم القوی، یعنی اس کا قوی خون ہو، الذی یخرج من العرق عند قطعہ، کہ جو رگ سے خارج ہوتا ہے، عند قطعہ، اس رگ کو کاٹنے کے وقت، عرق کا معنی رگ، عند قطع العرق، اس رگ کو کاٹنے کے وقت جو خون دھار مار کر، جوش مار کر نکلتا ہے، اس کو ذن نفس کہا جاتا ہے۔ والدم والمنی من ذن نفس، خون اور منی جو ذن نفس ہے، جو خون کے اندر رکھتے اس کا نجس ہے، آدمی کانا ام غیرہ، خواہ وہ آدمی ہو یا غیر آدمی ہو، بری ہو یا باہری ہو، وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو، بیل ہے تو اس کا بھی خون اور منی نجس ہیں۔ وَالْمَيْتَةُ مِنْهُ اے من ذن نفس، اور جو خون جہندہ رکھنے والا حیوان ہے نا، اس کا مردار نجس ہے۔ وَإِنْ أُكِلَ، اگرچہ وہ حلال گوشت ہو، اس کا گوشت کھایا جاتا ہو، وَإِنْ أُكِلَ یعنی وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو، حلال گوشت ہو، لیکن جب وہ مر جائے، شرعی طریقہ کے مطابق ذبح نہ ہو، شرعی طریقہ کے مطابق ذبح نہ ہو، تو اس کا گوشت کھانا حرام بھی ہے، وہ مردار ہے، نجس بھی ہے۔ جو حیوان شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ ہو، خواہ وہ مرغا ہو، برائلر ہو، بکرا ہو، کوئی بھی ہو، وہ نجس بھی ہے۔ جب نجس ہے اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اچھا، والکلب والخنزیر البریان، کتا اور خنزیر جو بری ہیں، خشکی میں رہنے والے ہیں، وہ بھی نجس ہیں۔ وَأَجْزَاؤُهُمَا، ان کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَحِلَّهَا الْحَيَاةُ، اگرچہ وہ اجزاء کے جن میں زندگی حلول نہیں کرتی، جن میں روح نہیں ہوتی، بال، ناخن وغیرہ۔ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، اور جو کتے اور خنزیر سے متولد ہو، پیدا ہو، وہ بھی نجس ہے۔ وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِثْمِ، اگرچہ کتی اور خنزیر یا خنزیرنی اور کتا ان سے پیدا ہونے والا ہو، نہ اس پر کتے کا نام بولا جاتا ہو، نہ خنزیر کا نام بولا جاتا ہو۔ وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِثْمِ، اگرچہ اسم میں، نام میں وہ ان دونوں کا مباین اور غیر ہو، جو بھی نام اس پر بولا جائے وہ نجس ہے۔ اما المتولد من احدهما وطاہر، بہرحال وہ بچہ جو ان دو میں سے کسی ایک سے، یعنی کتا یا خنزیر، کتی یا خنزیرنی، وطاہرن، اور ایک پاک جانور، ان سے پیدا ہونے والا جو ہے، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِثْمَ، تو وہ حکم میں نام کے تابع ہوگا۔ اگر اس پر نام خنزیر کا ہے تو خنزیر والا حکم یعنی نجس ہوگا، اگر اس پر بکرے کا نام بولا جاتا ہے تو بکرے والا حکم یعنی پاک شمار ہوگا۔ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا، اور اگر وہ ایسا حیوان ہے کہ جو ان دونوں کا غیر ہے، نہ اس پر کتے کا نام بولا جاتا ہے، نہ اس پر بکرے کا نام بولا جاتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں پھر دو صورتیں، یا اس کا مماثل کائنات میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کائنات میں مماثل ہو تو اسی والا حکم ہوگا۔ فَإِنِ انْتَفَى الْمُمَاثِلُ، اور اگر اس کا مماثل منتفی ہے، دنیا میں کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ، تو قول اقوی یہ ہے کہ وہ پاک تو ہے۔ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، دونوں میں اصل یہی ہے۔ اصالت الطہارت کو جاری کرتے ہوئے
وہ پاک ہے اصالت حرمت کو جاری کرتے ہوئے اس کا گوشت حرام ہے۔ والکافر اصلیا و مرتدا، اور کافر نجس ہے خواہ کافر اصلی ہو خواہ مرتد ہو، و ان انتحل الاسلام، اگرچہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہو لیکن تاہم وہ نجس ہے، مع جادہی، چونکہ اسلام کو قبول کیا اس کے بعد پھر اس نے انکار کیا، مع جادہی یعنی مع انکار ہی لبعض ضروریات ہی، بعض ضروریات اسلام کا اس نے انکار کر دیا۔ وضابطہ، کافر کا ضابطہ یہ ہے، کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ من انکر الالہیت والرسالت، جو الہیت کا، رسول کی رسالت کا انکار کرے، او بعض ما علم ثبوتہ من الدین ضرورتاً، یا بعض وہ احکام عقائد جن کا ثبوت دین سے بدیہی اور ضروری طور پر معلوم ہے، یعنی جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس کا منکر بھی کافر ہے۔ والمسکر المائع بالاصالۃ، مسکر جو مائع بالاصالہ ہو وہ نجس ہے، فقہ نجس ہے، فقہ بضم الفا۔ والاصل فی ان یتخذ من ماء الشعیر، فقہ میں اصل یہ ہے کہ وہ آب جو سے، جو کے پانی سے بنائی جاتی ہے، لیکن لما وارد الحکم فیہ معلقا علی التسمیۃ، لیکن جب اس پر حکم وارد ہوا ہے نا اس میں، تو وہ نام پر معلق ہے کہ اگر اس پر فقہ کا نام بولا جاتا ہے تو پھر وہ نجس ہے، یثبت لما اطلق علیہ اسمہ، جس پر اس کا نام بولا جائے گا اس کے لیے اس کا حکم ثابت ہوگا، یعنی نجس ہوگا، جو فقہ ہے وہ نجس ہے۔ شرط یہ ہے کہ مع حصول خاصیت ہی، بشرطے کہ فقہ والی خصوصیت جو ہے نا، خاصیت فقہ والی، وہ اس میں حاصل ہو جائے، یا اگر حاصل نہیں ہے، یقیناً نہیں حاصل، اب اشتباہ حال ہی، کم از کم اس کا حال مشتبہ ہو تو پھر بھی وہ نجس ہے۔ لیکن جس پر فقہ کا نام نہیں بولا جاتا، فقہ والی خاصیت اس میں پتہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ آب جو کہا جاتا ہے جو پیا جاتا ہے عام طور پر، اگر وہ ہے تو وہ حلال ہے، وہ نجس نہیں ہے، پاک بھی ہے حلال بھی ہے۔ ولم یذکر المصنف هنا من النجاسات الاسیر العنبیہ، مصنف نے یہاں نجاسات میں اسیر عنبی کو ذکر نہیں فرمایا کہ اذا غلا واشتدہ، جب اس کو جوش آ جائے اور ذرا گاڑھا ہو جائے، سخت ہو جائے، ولم یذهب ثلثا ہو، اور اس کا 2/3 ابھی ختم نہ ہوا ہو، تو وہ نجس، بعض علماء اس کو نجس سمجھتے ہیں، لیکن مصنف نے یہاں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ لعدم وقوفہ علی دلیل، شاید یہ وجہ ہو کہ کوئی دلیل، کسی دلیل پر وہ آگاہ نہ ہوئے ہوں، یقتضی نجاستہ، جو اس کی نجاست کا تقاضا کرے، تو شاید کوئی ایسی دلیل نہیں ملی مصنف کو۔ کما اعترف بہ فی الذکر والبیان، جیسا کہ مصنف نے اسی کا ذکر اور بیان میں اعتراف کیا۔ کما اعترف بہ، ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے جی؟ عدم دلیل۔ کما اعترف بعدم الدلیل فی الذکر والبیان، جیسا کہ مصنف نے عدم دلیل کا ذکر اور بیان میں اعتراف کیا ہے کہ اسیر عنبی کی نجاست پر کوئی نہیں ملی۔ اچھا، لیکن اب شہید ثانی فرماتے ہیں نہیں، یہ گنجائش یہاں نہیں ہے، ذکر اور بیان وہ اور باتیں ہیں، یہاں لمحہ یہاں اور باتیں، لیکن سیاتی اسی لمحہ میں آگے چوتھے مسئلہ میں آ جائے گا کہ انا ذہاب ثلثہ، اسیر عنبی کے 2 ثلث کا ختم ہو جانا، مطہر للثلث الآخر، وہ اس باقی والا جو ثلث ہے یا ثلث آخر یا آخری جو ثلث ہے، تیسرا ثلث، اس کے لیے مطہر ہے۔ تو جب مطہرات میں یہ کہیں گے تو وہ یدلو، مصنف کی یہ عبارت مطہرات میں جو ہے وہ دلالت کرتی ہے علی حکم ہی بے تنجس ہی، اسیر عنبی کے نجس ہونے پر دلالت کرتی ہے، جی، حکم نجاست پر دلالت۔ وہ یدلو، یہ مصنف کی عبارت
دلالت کرتی ہے علی حکم میں ہی، مصنف کے حکم پر، بے تنجو سے ہی، تنجو سے اسیر کے ساتھ، یعنی اسیر عنبی نجس ہے مصنف کے نزدیک۔ اچھا ہاں، فلا عذر فی ترک ہی، تو اس کو ترک کرنے میں، اسیر کو ترک ہی یعنی اسیر کو نجاسات میں ترک کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ وَقَوْنُهُ فی حکم المسکر، اور اسیر کا مسکر کے حکم میں ہونا، کما ذکرہ فی بعض کتبی، جیسا کہ اپنی بعض کتابوں میں مثلا ذکر میں جیسا کہ اس طرح ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں لا یقتضی دخولہ فیہ حیث یطلق، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ جب بھی اس کو بولا جائے تو وہ مسکر میں داخل، دخول ہو اسیر کا داخل ہونا، فی ہے مسکر میں، حیث یطلق جب اس کو بولا جائے، وَإِن دَاخَلَ فی حکم ہی حیث یذکر، اگرچہ مسکر کے حکم میں اسیر داخل ہوتا ہے حیث یذکر جب اسیر کا ذکر کیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے مسکر کے حکم میں ہوگا، لیکن جب اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسکر کے حکم میں ہے۔ وَهَذِهِ النَّجَاسَاتُ الْعَشْرُ، یہ 10 نجاسات تھیں جو آپ کے سامنے ذکر ہوئیں، اور ان کے احکام آگے چلیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔